بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال، رکوع نمبر 1، آیات نمبر 1 تا 10۔ اسلامیات 11ویں جماعت کے لیے۔ اس میں مشقی سوالات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سر نوید خالد۔ سب سے پہلے تعارف، یہ سورت سن 2 ہجری میں کے آس پاس نازل ہوئی، مدینہ منورہ میں۔ اس میں زیادہ تر جو مضامین ہیں وہ جنگ بدر کے ہیں اور اس وقت کے واقعات اور مسائل سے متعلق ہیں۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کے درمیان ایک پہلا معرکہ ہوا تھا، پہلی جنگ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی اور کافروں کو شکست دی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات بھی یاد دلائے اور مسلمانوں نے جس جانثاری کے ساتھ یہ جنگ لڑی، اس کی ہمت افزائی کے ساتھ بعض ان کمزوری کی بھی نشاندہی فرمائی ہے جو اس جنگ میں سامنے آئیں، اور آئندہ کے لیے وہ ہدایت بھی دی گئیں جو ہمیشہ مسلمانوں کی کامیابی و فتح و نصرت کا سبب بن سکتی ہیں۔ بہت سے احکامات ہیں اس میں، اور جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم ہوا۔ جنگ بدر اصل میں کفار کے ظلم و ستم کے پس منظر میں پیش آئی، اس لیے ان حالات کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ ہجرت کی وجہ سے میراث کی تقسیم سے متعلق کچھ احکام عارضی طور پر نافذ کیے گئے۔ سورہ انفال، رکوع نمبر 1 تا 10۔ لفظی اور با محاورہ ترجمہ۔ یسألونک، دریافت کرتے ہیں تم سے۔ کا مطلب ہے آپ سے۔ یسألون، سوال کرتے ہیں آپ سے۔ عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں۔ قل، ان سے کہہ دیجئے، الانفال، انفال جو ہے مال غنیمت وہ تو اللہ کا ہے، والرسول، اور اس کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح رکھو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو۔ وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اس کے بعد مومنین کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں۔ انما، حقیقت یہ ہے کہ المؤمنون، مومن، الذین، وہ لوگ ہیں، اذا، جب، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے سامنے، وجلت قلوبہم، وجلت تو ڈر جائیں، قلوبہم، وجلت قلوبہم تو ان کے جو ہے دل جو ہے وہ اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا جا رہا ہے، وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، علیہم، ان کے سامنے، آیاتہ، اس کی آیتیں، زادتہم، تو ان کا زیادہ ہو جاتا ہے ایمان، ایماناً، ایمان۔ اور تیسرا جو ہے ایک اور ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر، اور اپنے رب پر، یتوکلون، بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین، اور جو لوگ، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو انہیں ہم نے رزق دیا ہے، ینفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک، اور یہی لوگ، ہم المؤمنون حقا، سچے مومن ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں سچے مومن ہیں۔ لہم درجات، ان کے لیے درجے ہیں، عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس، ومغفرہ، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور اس کے
عزت والا رزق ہے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کما، جیسا کہ جس طرح اخرجہ کا نکالا تجھے، آپ کو نکالا، ربو کا تمہارے رب نے، من بیتک تیرے گھر سے، بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور تحقیق یہ ہے بے شک ایک جماعت، ایک فریق مومنوں میں سے، لَكَارِهُونَ ناخوش تھی، یجادلونک اور وہ جگڑتے تھے تجھ سے، فی الحق حق بات میں، بعدما اس کے بعد کہ تبین واضح ہو گئی، کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون، گویا کہ وہ دھکیلے جا رہے ہیں موت کی طرف اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد وَإِذَا، اور جب، یعدکم اللہ، اور جب جو ہے وعدہ کرتا تھا تم سے اللہ، احدی الطائفتین، ایک وعدہ کیا تھا کہ دو گروہوں میں سے، انہا کہ وہ، لکم تمہارے لیے ہوگا۔ اس کے بعد وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اور تم چاہتے تھے کہ بغیر اسلحے والے، بغیر شان و شوکت کے، تکون ہو جائے، لکم تمہارے لیے، وَيُرِيدُ اللَّهُ، لیکن اللہ رب العزت چاہتے تھے، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، کہ وہ حق کو حق کر کے دکھائیں، سچا ثابت کریں حق کو، بکلماتہ، سات باتوں اپنی بات سے، وَيَقْطَعُ، اور وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، وَيَقْطَعَ، اور کاٹے کافروں کی جڑ کو، لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ سچ کو سچ کر دکھائیں، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو باطل کر دکھائیں، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اگرچہ مجرم جو ہے کافر یا مشرک ناخوش ہوں۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 9، اذ، اور جب، تستغیثون، تم فریاد کرتے تھے، ربکم، اپنے رب سے، فاستجاب، پس قبول کیا اس نے، لکم تمہارے لیے، انی امدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں مدد کروں گا، بألف 7,000، مطلب ہے کہ یہاں پہ 1000 کے ساتھ 1000، اور بعد جو ہے وہ ود کے معنی میں آتا ہے 7، من الملائکہ، فرشتوں سے، اور وہ فرشتے ایسے ہوں گے، مردفین، لگاتار آنے والے، وما جعلہ اللہ، اور اللہ، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے، الا مگر، بشرا بشارت، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ، تاکہ اطمینان حاصل کریں اس سے، قلوبکم، تمہارے دل، وَمَن نصر، اور نہیں ہے مدد، الا مگر، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، غالب ہے، اور حکیم، حکمت والا ہے۔ یہ قرآنی آیات ہیں
جو بھی ہم نے پڑھی اس میں سے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ شروع میں ایک آیت، اس کے بعد آیت نمبر 2، آیت نمبر 3 اور 4، اس کے بعد آیت نمبر 5 اور 6 دونوں اکٹھی دی گئی ہیں، اور پھر آیت نمبر 7 اور 8 یہ دو اکٹھی دی گئیں، اور آخر میں آیت نمبر 9 اور 10 یہ دونوں اکٹھی دی گئیں۔ اس کے بعد مشقی سوالات میں جو تفصیلی سوال ہیں اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ درج ذیل آیات میں سے کسی ایک کا ترجمہ کریں اور تشریح۔ یہ آیت دی گئی ہے اور اس کا ترجمہ بھی بیان کر دیا گیا ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے کوئی ایک تمہارا ہوگا، اور تمہاری خواہش تھی کہ جس گروہ میں خطرے کا کوئی کانٹا نہیں تھا وہ تمہیں ملے۔ وہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکام سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے۔ اس سے مراد ابو سفیان کا قافلہ ہے، اور کانٹے سے مراد خطرہ۔ قافلے میں مسلح افراد کی تعداد ان کی جو تعداد تھی کل 40 تھی، لہٰذا ان پر حملہ کرنے میں کوئی بڑا خطرہ نہیں تھا، لہٰذا طبعی طور پر اس پر حملہ کرنا آسان تھا۔ اس آیت میں مسلمانوں کے لیے کفار کے دو گروہوں میں سے ایک پر غلبہ اور برتری بیان کی گئی۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے تم یعنی مسلمانوں کو کے لیے کفار کے دو گروہوں میں سے ایک پر غلبہ اور برتری بیان کی گئی، یعنی ایک ابو سفیان کا قافلہ اور دوسرا ابو جہل کا۔ لیکن جو ہے ابو سفیان کے قافلے سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے اور بغیر کسی مشقت کے وہ چیز حاصل کرنا چاہتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ ابو جہل کی قیادت میں آنے والی فوج سے مسلمانوں کا مقابلہ ہو اور وہ اپنے فیصلے سے حق کو واضح کر دیں اور کفار کی جڑیں کاٹ دیں۔ اس کے بعد دوسری آیت، اس کا ترجمہ یاد کرو۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کا جواب دیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کی کمک بھیجنے والا ہوں جو لگاتار آئیں گے۔ ان 1000 فرشتے بھیجوں گا جو لگاتار آتے رہیں گے۔ اس آیت میں جنگ بدر میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی دعاؤں کی قبولیت کا بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 9 سے 14 میں جنگ بدر کے موقع پر پیش آنے والے حالات اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے متعلق صورتیں بیان کی گئی کہ اے نبی، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب آپ نے جنگ بدر کے موقع پر اپنے رب سے فتح کی دعا کی تھی، پھر اس نے تمہاری دعائیں قبول فرمائیں اور وہی بھیجی کہ میں 1000 فرشتوں کی تعداد سے تمہاری مدد کروں گا جو یکے بعد دیگریں آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس مدد کا وعدہ صرف تمہیں خوش کرنے اور تمہارے دلوں کو اطمینان دینے کے لیے کیا، ورنہ فتح نصرت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو مدد کرنے کے لیے فرشتے بھیجنے کی حقیقت میں ضرورت نہیں تھی، نہ فرشتوں میں کوئی ذاتی طاقت ہے کہ وہ مدد کر سکے۔ مدد تو اللہ تعالیٰ براہ راست بھی کر سکتا تھا، لیکن یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کے اسباب سامنے ہوں اس پر اس سے زیادہ اطمینان اور خوشی حاصل ہوتی ہے، اس لیے یہ وعدہ کیا گیا تھا۔ اس آیت نے یہ سبق دیا ہے کہ کسی کام کے جو اسباب بھی اختیار کیے جائیں، ایک مومن کو یہ بات ہر آن سامنے رکھنی چاہیے، ہر وقت یہ بات سامنے ہو کہ اسباب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے پیدا کیے گئے ہیں اور ان میں تاثیر اس کے حکم سے پیدا ہوتی ہے، لہٰذا بھروسہ اسباب پر نہیں بلکہ اس کے فضل و کرم پر کرنا چاہیے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ انفال، غنیمت اور فے کا مفہوم۔ انفال نفل کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ہے زائد چیز یا بڑھوتری، جس طرح لازم عبادات جو فرض عبادات ہیں اس کے بعد ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم نفلی نماز پڑھتے ہیں نفل، اسی طرح مال غنیمت کے مقررہ حصے سے زیادہ انعام کے طور پر دیے جانے والے حصے کو نفل کہتے ہیں، اور انفال نفل کی جمع ہے۔
غنیمت سے مراد جنگ میں دشمن کو شکست دینے کے بعد ان کی حاصل شدہ چیزوں کو غنیمت کہتے ہیں، اور فیح سے مراد جبکہ جنگ سے پہلے ہی دشمن ہار مان لیں اور بھاگ جائیں، فرار ہو جائیں، تو ان کے چھوڑے ہوئے مال کو مال فیح کہتے ہیں۔ لیکن یہاں جو ہے انفال سے مراد مال غنیمت ہے۔ اس میں 3 باتوں کا جو حکم دیا گیا ہے مومنوں کو، وہ کون کون سی ہیں؟ تھوڑی بات تو یہ سامنے ہو کہ جنگی بدر کے بعد جب دشمنوں کو شکست ہو گئی اور کافر لوگ بھاگنے لگ پڑے، تو 3 صحابہ کی 3 حصے اور 3 گروپ بن گئے۔ ایک تو وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیے ہوئے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، آپ کی حفاظت فرما رہے تھے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ دشمن کے پیچھے بھاگ گئے کہ دشمن ہاتھ میں ان کو مارا جائے، قتل کیا جائے، کیونکہ دشمن بھاگ رہے تھے، وہ بھی ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کچھ گھوڑوں پہ، کچھ پیدل۔ اور تیسرا حصہ جو ہے وہ لوگ تھے، تیسرا گروہ وہ لوگ تھے جو مال غنیمت جمع کر رہے تھے، اس میں مشغول تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو ہم جمع کر لیں گے وہ سارا ہمارا ہوگا۔ اور پہلے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی ہم تو ادھر کافروں کو مار رہے تھے، وہ بھاگ رہے تھے اور مال غنیمت مال چھوڑ کے بھاگ رہے تھے اور آپ لوگ جمع کر رہے تھے۔ اور دوسرا یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مشغول تھے، مصروف تھے، اس لیے ہمیں بھی مال غنیمت میں حصہ ملنا چاہیے۔ لیکن سارا مال غنیمت تو جو ہے وہ تو جو مال غنیمت چننے میں مشغول تھا، زیادہ تر تو انہوں نے اکٹھا کر لیا۔ تو اب یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ مال غنیمت جو ہے وہ کس کا حق ہے۔ تو آیات نازل ہوئی، یسألونک عن الانفال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ان سے کہہ دیجئے الانفال للہ والرسول، بھائی مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، ان کا اختیار ہے۔ اب یہاں پہ اس کے بعد مومنوں کو 3 باتوں کا حکم دیا گیا۔ پہلی بات کی گئی فاتقوا اللہ، اے مومنو اللہ سے ڈرو۔ دوسری بات وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، کہ آپس میں تو اپنے تعلقات درست کرو، آپس میں ہی لڑ رہے ہو تینوں گروہ کہ مال جو ہے نا میرا ہے، مال میرا ہے، میں نے چنا ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے بھائی اس میں ہمارا بھی حق ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ آپس کے تعلقات درست کر لو۔ تیسری بات وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں جو آیات بعد میں آئیں گی اس کے مطابق یہ مال غنیمت مسلمانوں کو جو حصہ ملنا ہے اگر تم واقعی مسلمان ہو، مومن ہو۔ اس کے بعد اس سبق میں مومنوں کی کون کون سی صفات بیان کی گئیں؟ 5 صفات بیان کی گئیں۔ پہلی بات اللہ کے ذکر سے دلوں میں ہیبت کا طاری ہونا، دوسرا ایمان کا بڑھنا، اللہ پر بھروسہ۔ 3 باتیں بیان کی گئیں۔ پہلی وہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کا دل جو ہے وہ اللہ کے خوف سے ڈر جاتا ہے۔ اور دوسرا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن کی آیات جب پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تیسرا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی بات بیان کی گئی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم ان کو دیتے ہیں وہ جو ہے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ انفال جو ہے وہ جنگ بدر کے موقع پر نازل ہوئی۔ جنگ بدر میں مومنوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے کا وعدہ کیا گیا۔ سورۃ انفال جو ہے وہ سن 2 ہجری میں نازل ہوئی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو لیکچر سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور چینل سب سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے، اور نیچے جو لائک کا جو ہے بٹن ہے وہ لازمی لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور دوسروں کو جو ہے لازمی شیئر بھی کیجئے۔ آج کے اتنا ہی کافی ہے۔ ڈسکرپشن میں اگر دیکھیں تو تمام لنکس موجود ملیں گے آپ کو انشاءاللہ۔
اردو کی بھی تمام جو ہے پوری بک کے لیکچر موجود ہیں، پلے لسٹ میں جا کے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور ڈسکرپشن کے نیچے اگر دیکھیں گے تو اس میں تمام لنکس موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔